جی السلام علیکم، میرا نام سہیل احمد ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ڈیٹا کے بارے میں، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ڈیٹا کے ڈیفرنٹ یونٹس، میئرمنٹ یونٹس، میموری یونٹس کون سے ہیں۔ آج ہم اسی سے ریلیٹڈ بات کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا ایکسپینشن کیا ہوتی ہے، کتنا ڈیٹا ایوری ڈے ایوری ایئر گروتھ کر رہا ہے، کون سی چیزیں ہیں جس سے ڈیٹا گروتھ کرتا ہے، اور اس کی فیوچر ایکسپیکٹیشن کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس سارے سینیریو میں، اور جو کرنٹ ڈیٹا کی یوزیج ہے یا جو ڈیٹا کی جنریشن ہے، جنریٹ ہوتا ہے ڈیٹا، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2025 تک تقریباً 175 زیٹا بائٹ ڈیٹا پروڈیوس ہو چکا ہوگا۔ اچھا، اب یہ کہنے کو 175 زیٹا بائٹ ایک نمبر ہے، لیکن اس نمبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں ایکچولی اندازہ ہو کہ یہ کتنا بڑا نمبر ہے۔ تو آئیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے کتنا بڑا نمبر، اگر ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ آپ اس ڈیٹے کو ڈاؤن لوڈ کرنے لگیں، 175 زیٹا بائٹ ڈیٹے کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے لگیں فار ایگزامپل، پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے لیکن آپ ایزیوم کر لیں، تو آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کے خیال سے؟ سو اس کا آنسر ہے 1.8 بلین ایئر۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نمبر کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈی وی ڈیز میں کاپی کر لیں، ڈی وی ڈیز میں، اور ان ڈی وی ڈیز کو ساتھ ساتھ رکھ دیں، تو ان کا ڈسٹینس اتنا ہو جائے گا کہ وہ پوری ارتھ کے گرد 200 سے زیادہ دفعہ آپ وہ ڈی وی ڈیز چکر لگا لیں گی۔ اسی طرح وہ اتنی بڑی لینتھ ہوگی کہ آپ چاند کے 23 چکر لگا سکتے ہیں، 23 ٹرپ لگا سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا 175 زیٹا بائٹ یہ پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے، حالانکہ کمپیوٹر سائنس یا ڈیٹا جنریشنز تو ڈیکیڈ سے ہے، بہت سالوں سے ہے، سینچریز سے ہے، لیکن ایک دم ایکسپونینشیل جو گروتھ آئی ہے وہ پچھلے چند سالوں میں ہے۔ اس کی بہت سی ریزنز ہیں جو اب ہم آگے نیکسٹ سلائیڈز میں دیکھیں گے، کہ انٹرنیٹ کا یوز ہے، سوشل میڈیا کا یوز ہے، اور اس پہ یوں کہنا چاہیے کہ سونے پہ سہاگا، یہ جو کووڈ-19 کا مسئلہ ہوا، پینڈیمک کا مسئلہ ہوا، اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کو، انسانوں کو یہ سمجھ آیا کہ آپ گھر سے بیٹھ کے نیٹ کا یوز کر کے بھی جاب بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی لائف بھی گزار سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی، ہر بندے نے پریکٹیکل کیا، پوری دنیا نے کیا، کسی ایک کنٹری یا ایریا کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گئے تھے، پوری دنیا نے یہ کام کیا۔ تو اس وقت جو نیٹ کا استعمال ہے اور ڈیٹا کا استعمال ہے وہ ایک دم بڑھ گیا۔ تو وہاں سے جب سیکھا تو وہ کووڈ کی بے شک وہ چیزیں ختم ہو گئیں یا کم ہو گئی، لیکن اس پیٹرن کو آج تک فالو کیا جاتا ہے۔ آج تک ریموٹ ورکنگ کا کانسیپٹ دنیا میں آ گیا ہے، گھر سے بیٹھ کے کام کرنے کا کانسیپٹ آ گیا ہے، فری لانسنگ کا کانسیپٹ ایک دم بڑھ گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈیٹے کو گرو کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ اچھا، ہم اگر انڈیویجولی دیکھیں کہ جی انٹرنیٹ کا کیا رول ہے اس سارے ڈیٹے کی گروتھ میں، تو وہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ تقریباً 63% اب جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ نیٹ یوز کرتی ہے۔ بہت بڑا نمبر ہے یہ 63%، تقریباً 8 بلین لوگوں کا 63%، اور یہ نمبر انکریز ہو رہا ہے۔ 2021 میں کا یہ ہے، پچھلے سال کا ہے، ابھی تو اس کا نمبر اور بھی بڑھ گیا ہوگا، تقریباً 9 بلین 8.5 یا 9 بلین ڈیلی سرچز ہوتی ہیں جو گوگل پہ ہم سرچ کرتے ہیں۔ 200 بلینز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوئی تھیں۔ تو نیٹ کا جو استعمال ہے، یہ جسٹ میں آپ کو ہائی لائٹ دے رہا ہوں، ورنہ آپ جسٹ انٹرنیٹ کے اوپر بھی بات کریں تو 10 گھنٹے آپ انٹرنیٹ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو جسٹ آپ کو آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ نمبرز جو ہیں یہ کتنے بڑے نمبرز ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے سب فیمس چیزیں ہیں جو ہم بہت زیادہ انفارچونیٹلی یوز کرتے ہیں، جتنا کرنا چاہیے اس سے بہت زیادہ اپنی لمٹ کراس کر کے کرتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں الاپ الاپ۔ تو اس کا جو استعمال ہے یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اگر ہم اپنے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے بات کریں، کہ اس نے انسانوں کو آپس میں جو ہمارے سوشل بانڈنگز تھیں، ہمارے کنیکشنز تھے، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا تھا، اس کو بیڈلی ڈیمیج کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں اسی بات سے۔ ایک سروے ہوا تھا بہت بڑا گلوبلی، جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں وہ زیادہ ہیپی ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے وہ زیادہ ہیپی ہوتے ہیں۔ تو
تو پوری دنیا میں کیا گیا، کسی ایک علاقے یا کنٹری کی بات نہیں ہے. اور جب اس کے رزلٹ سامنے آئے تو حیران کن رزلٹس تھے. یہ چیز نوٹ کی گئی کہ وہ لوگ جو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں دے آر مور ہیپی کمپیئر ٹو ون جو اپنے ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے. یہ آپ کو سامنے ساری کنٹریز کی ہے دیکھ رہے لسٹ نظر آ رہی ہے. جو گرین سائڈ پر ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں فرینڈس کے ساتھ، جو بلو کلر میں ہیں وہ ہیں جو اسپینڈ نہیں کرتے. تو آپ کلیئرلی ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں سب کی پرسنٹیج میں. تو انفارچونیٹلی جیسے ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصان ہوتے ہیں، تو سوشل میڈیا کا یوز ہم نے اتنا زیادہ کر دیا یا انٹرنیٹ کا یوز اتنا زیادہ کر دیا کہ اس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. ان کے فائدوں سے تو انکار نہیں کر سکتے، نو ڈاؤٹ کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. جو آپ لرننگ کر سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے اپنی گروتھ کر سکتے ہیں، اور باقی جو آپ کو بے تحاشا فائدے ملتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے تھوڑی سی لمٹ کراس کی اور نقصان اس کا زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور ہمیں صحیح چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. اچھا، ہم اپنی بات کو بیک ٹو دا ٹاپک آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے انٹرنیٹ کی بات کی، اب سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا ڈفرینٹ اپلیکیشن سوشل میڈیا کے نام وغیرہ. تو اس کی اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو صرف یوٹیوب پر تقریباً 7.7 ملین گھنٹوں کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ایک دن میں. اور یہ اگین ریپیٹ کرتے، اسی طرح انسٹاگرام پہ 1.8 بلینز پوسٹ ہوتے ہیں ڈیلی ویڈیو اور فوٹوز کی شکل میں. 7.2 ملین ویڈیوز ٹک ٹاک پہ ہوتی ہیں. 2.5 بلین جو کہ اب 2.5 بلین سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تقریباً 3 بلین کے اراؤنڈ فیس بک کے وزٹس ہوتے ہیں، یوزر کے وزٹس پر ڈے. تو یہ سوشل میڈیا کی بات تھی. اگر ہم دیکھیں یہ وہی چارٹ ہے سوشل میڈیا کا ایک گرافیکل فارمیٹ میں کہ فیس بک کے کتنے یوزرز ہیں، منتھلی ایکٹیو یوزر ان ملین، یوٹیوب کے، واٹس ایپ کے، انسٹاگرام کے، یہ وہ سارے یہاں پہ دکھائے گئے ہیں. اچھا، اسی طرح اگر ہم کمیونیکیشن کی بات کریں تو ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی مائنڈ بلوئنگ ہے، بہت زیادہ ہیں کہ تقریباً 23 بلین ڈیلی SMS سرکولیٹ ہوتے ہیں. 23 بلین، اٹس اے بگ نمبر. تقریباً ابو 300 بلین ای میلز ورلڈ وائڈ بھیجی جاتی ہیں. اور اسی طرح 100 بلین سے زیادہ واٹس ایپ اور فیس بک اور ڈفرینٹ جو ہماری میسنجرز ہیں اس پہ میسج سرکولیٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹاپ کمپنیز ہوتی ہیں نا، لائک گوگل، فیس بک، امیزون، اس طرح کی ٹاپ کمپنیز، وہ ہمارے ڈیٹے کو یوز کر کے ریونیو جنریٹ کرتی ہیں اور اس ڈیٹے کو ایکشنیبل انسائٹس میں بدلتی ہیں. یعنی یہ جو میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں، یہ جو ہماری سلائڈس چل رہی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں، یعنی آپ کو انفارمیشن دینا بھی ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ کتنی بڑا سسٹم ہے، کتنی بڑی ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک گیم چل رہی ہے اور آپ اس کا پارٹ ہیں. اور شاید آپ کو اس کا پتہ بھی نہ ہو کہ آپ اس کا پارٹ ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ اوکے ہم تو صرف نیٹ یوز کر لیتے ہیں، بٹ آپ اس کا پارٹ ہیں. آپ کی کنٹریبیوشن ہے، اس میں آپ پے کر رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، بٹ آپ اس کا پے کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو پیمنٹ آپ کر رہے ہیں وہ آپ اپنا قیمتی ٹائم اس کو دے رہے ہیں. یہ سب سے بڑی پیمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں، ریگارڈ لیس کہ آپ خرچ جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں نیٹ کی، آپ موبائل پہ جو خرچہ کرتے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جو سب سے قیمتی اور سب سے امپارٹنٹ پیمنٹ ہے، سب سے بڑی پیمنٹ ہے، وہ آپ کا ٹائم ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں. اچھا، اپنی بات کو آگے بڑھائیں. اگر ہم سروس سیکٹر کی بات کریں کہ سروس سیکٹر میں کیا ہے، تو سروس سیکٹر وہ ہوتا ہے جس سے آپ ڈفرینٹ سروسز لیتے ہیں نا. تو اس میں نے کچھ چیزیں یہاں لکھی ہیں کہ پے پال پاکستان میں تو نہیں ہے، بٹ ون آف دا موسٹ فیمس پیمنٹ میتھڈ ہے دنیا کا. سب سے زیادہ لوگ اسی کو یوز کرتے ہیں، اسپیشلی جو فری لانسر ہیں آن لائن جب ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ فیمس ہے، لوگ اسی کو یوز کرتے ہیں. تو اس کے جو ایکٹیو یوزر ہیں تقریباً 450 ملینز ایکٹیو یوزر ہیں. اور میں نے کہیں سے یہ چیز دیکھی کہ 2022 کے جو فرسٹ کوارٹر میں 5.6 بلین ٹرانزیکشن انہوں نے کی. اب یہ کہنے کو یہ 5.6 بلین ہے، اس کو اگر آپ پیپر پہ لکھیں کہ یہ کتنی بڑی ٹرانزیکشن ہے تو آپ کو فیل ہوگا کہ او اٹس اے بگ نمبر. تو اسی طرح اوبر کی بات کریں تو انہوں نے تقریباً 6.3 ابو 6 بلین ٹرپس کیے تھے 2021 میں. ویکیپیڈیا میں تقریباً 600 نئے آرٹیکلز
ایڈ ہوتے ہیں. یہ پھر پچھلے ایئرز کی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس سال تو یہ اور بھی بڑھ گئی ہوں گی. تو یہ سب کچھ تھا، آپ کو سارا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ کتنی بڑی ایک گیم ہے اور کتنی بڑا ایک سسٹم چل رہا ہے جس کا آپ اور ہم پارٹ ہیں، اور آپ کو ہمیں ایک انسائٹس بھی پتہ چلے. صرف ہم اپنے موبائل تک نہ رہیں، اپنی لیپ ٹاپ تک نہ رہیں، اپنی دنیا تک نہ رہیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ کتنا بڑا ببل ہے جو کہ سب کچھ دنیا میں کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں. تو چلیں اس کو ہم یہاں پہ آج اسٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. دعاؤں کی درخواستیں. السلام علیکم.